العلیم و بوجہ الکریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یسألونک آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا ینفقون کہ کیا خرچ کریں۔ قل اے میرے پیغمبر آپ فرما دیں، ما انفقتم جو بھی تم خرچ کرو، من خیرن کسی بھی مال سے، فللوالدین والدین پر، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں پر، والیتامی اور یتیموں پر، والمساکین اور محتاجوں پر، مسکینوں پر، وابن السبیل اور مسافروں پر، وما تفعلوا من خیر اور جو بھی تم کسی قسم کی کوئی بھی نیکی کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم بے شک اللہ تعالیٰ اس نیکی کو خوب جانتا ہے۔ صدقات کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں صدقات واجبہ اور دوسری قسم ہے صدقات نافلہ۔ صدقات واجبہ وہ ہیں کہ جن کا ادا کرنا فرض اور ضروری اور واجب ہے۔ مثلاً ایک آدمی صاحب نصاب ہے، اس نے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہے۔ اس زکوٰۃ کی ادائیگی اس کے لیے نفل نہیں ہے بلکہ یہ واجب ہے، فرض ہے۔ 2.5% پر سال گزر جائے اور وہ سال گزر جانے کے بعد اور شرائط پائے جانے کے بعد اس 2.5% کا وہ مالک ہے ہی نہیں ہے، اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا، اس کو کھا جاتا ہے تو گویا یہ یتیموں کا مال کھا رہا ہے، مسکینوں کا مال کھا رہا ہے، محتاجوں کا مال کھا رہا ہے، بیواؤں کا مال کھا رہا ہے۔ ایک بات، ایک آدمی اگر عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ جی یہ میرا کمایا ہوا مال ہے، میری محنت ہے، میں دوں تو میری مرضی ہے، نہ دوں تو میری مرضی ہے، میں دیتا ہی نہیں ہوں، مانتا ہی نہیں ہوں، تو ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ایسا آدمی بالکل دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جو یہ کہے کہ جی میں مانتا ہی نہیں ہوں، میں دیتا ہی نہیں ہوں۔ ایک تو یہ وہ کہتا ہے یار گناہ مجھ سے ہو رہا ہے، میں کھا رہا ہوں، تو یہ اسی طرح کھا رہا ہے جس طرح ایک آدمی یتیم کا مال کھاتا ہے، بیواؤں کا مال کھاتا ہے، مانگنے والوں والے غریبوں کا مال کھاتا ہے، تو گویا یہ مال کھا رہا ہے۔ دوسری مثال، تیسری مثال، اب یہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے، زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا کسی چیز کا۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ ہر چیز کی ایک میل ہوتی ہے اور تمہارے مال کے اندر بھی میل ہے،
اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ تمہارا مال میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک آدمی وضو کرتا ہے نا تو پانی کے ساتھ نجاست دور ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ تیمم کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ پہلی میل چڑھی ہوئی ہے، اوپر سے اور مٹی مل رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ خدا کا حکم بجا لا رہا ہے، پانی سے تمہاری ظاہری میل صاف ہوتی ہے، تیمم سے اللہ تمہاری ہڈیوں کو پاک کر دیتا ہے۔ تو زکوٰۃ بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن حقیقت کے اندر یہ مال کی پاکیزگی کا ذریعہ مال کو پاک کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ کے ساتھ مال پاک ہو جاتا ہے۔ اب جو آدمی زکوٰۃ کھا رہا ہے گویا کہ وہ میل کھا رہا ہے۔ جس طرح ایک آدمی کپڑے دھوتا ہے نا، کپڑے دھونے کے بعد تو وہ جو گندا پانی ہے ہاتھ دھونے کے بعد، کوئی آدمی اس پانی کو پینا گوارا کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اسی طرح روحانی اعتبار سے یہ مال انتہائی نجس اور نجاست والا ہوتا ہے۔ جو مالدار آدمی اس مال کو کھاتا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر مولوی کھاتا ہے، طالب علموں کے نام پہ اس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، وہ خود کھا رہا ہے تو وہ بھی خنزیر اور حرام کھا رہا ہے۔ اگر کوئی مالدار اور وزیر کھا رہا ہے وہ بھی خنزیر اور حرام کھا رہا ہے۔ اگر کوئی اور آدمی کھا رہا ہے وہ بھی خنزیر اور حرام اور ناجائز کھا رہا ہے۔ یتیموں کا مال کھا رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس لائن میں کھڑا کریں گے جہاں یتیموں کا مال کھانے والے کھڑے ہوں گے، اسی لائن میں یہ بھی کھڑا ہوگا۔ اور اللہ کے قرآن نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، بیواؤں کا مال کھاتے ہیں، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹ کے اندر مال نہیں کھا رہے، آگ کے انگارے کھا رہے ہیں۔ بظاہر تو مال نظر آتا ہے نا، آدمی سمجھتا ہے یہی لگے دن، یہ تو ویسے ہی آیتیں پڑھ رہے ہیں، حدیثیں پڑھ رہے ہیں، یار وہاں تو مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، جائیداد ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں فلاں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے حقیقت کے اندر یہ آگ کے انگارے ہیں، اس کا اندازہ اس وقت ہوگا جب تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ جس طرح عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر میں آئے نا واپس، تو واپس آ کر کہنے لگے بیوی سے، باہر کہیں انگور بک رہے تھے کسی ریڑھی پر، بیوی سے کہنے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے میں انگور کھاؤں، اگر تیرے پاس ایک دمڑی ہے تو مجھے دے دے، درہم ایک دے دے مجھے۔ اس آگے اے دیکھو اے امیر المومنین بڑے پھر دے تو جیبہ میں ایک دمڑی بھی نہیں، ایک درہم بھی نہیں، کرالی سنتا نہ دیتا۔ اللہ اکبر، عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں سے آنسو آگے، بہت بڑی مملکت کے بادشاہ، یہ ہمارے نواز شریف، یہ زرداری، یہ دوسرے تیسرے، ان کی کیا مملکتیں، کچھ بھی نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز بہت بڑے خطے پر بادشاہ، اور ثانی عمر کہا جاتا تھا ان کو۔ رو کر کہنے لگے جس کو تو درہم سمجھتی ہے نا اور مجھے تانا دے رہی ہے کہ امیر المومنین بنا پھرتا ہے اور جیب میں ایک درہم بھی نہیں، جس درہم کے بارے میں تو مجھے کہہ رہی ہے یہ درہم نہیں، او میری شریک حیات، یہ آگ کا انگارہ ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز آگ کا انگارہ لے کر کس طرح جیب میں آگ کا انگارہ لے کر پھرے؟ اس لیے میں بھوک برداشت کر سکتا ہوں، پیاس برداشت کر سکتا ہوں، ننگ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میں آگ کے انگارے برداشت نہیں کر سکتا۔ آج کس طرح کھانن یار، آج ہستے حکمران کس طرح کھانن، دوئے لوگ کس طرح کھانن، کس طرح لگے دن۔ کوئی خیال کرتا ہے کہ یہ یتیم کا مال ہے، مسکینوں کا مال ہے، محتاجوں کا مال ہے، بیواؤں کا مال ہے، یہ آگ کے انگارے اور جہنم کے شعلے ہم اپنے پیٹ کے اندر اکٹھے کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیات مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں۔ خدا سنا کہ اے نہ پوچھو کہ خرچ کراں، اے پوچھو کہ کتھے خرچ کراں، یہ پوچھو کہ ہر کچھ خرچ کرو، جو چیز تمہارے پاس اچھی ہو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک ہوتے ہیں صدقات واجبہ اور دوسرے ہوتے ہیں صدقات زکوٰۃ کے صدقات واجبہ ہے، صدقہ فطر صدقات واجبہ ہے،
فطرانہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ صدقات واجبہ میں، اور اسی طرح بعض صدقات نافلہ ہوتے ہیں کہ جڑا آئیاں 80 روپیہ 2 روپے 10 روپے 5 روپے 50 روپیہ 100 روپیہ 500 روپیہ 1000 روپیہ مسیتی بھی دے چھڑیا، منگنا والے کو دے چھڑیا، بیمار کو دے دیا، کسی کی عیادت کے لیے کہ وہاں دے دیا، اپنے گھر میں اپنے بچوں پر اپنے والدین پر خرچ کر دیا، یہ صدقات نافلہ ہے۔ اپنے گھر میں اپنے بچوں پر خرچ کرنا یہ بھی نفلی صدقے ہے۔ اور آپ کو ایک حدیث سناؤں، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، قیامت کے دن ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ ہوگا، اللہ فرمائیں گے، فرشتے کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ اس کی نیکیاں کم ہیں، یہ تو جہنم والوں کے ساتھ جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا نیکیاں تو اس کی کم ہیں، دیکھو یار خدا کتنا مہربان ہے۔ اللہ فرمائیں گے اس کے بچے تھے، یا اللہ بچے تو بہت تھے، یہ بچوں کے لیے کما کے لاتا تھا، یا اللہ کما کے لاتا تھا۔ اللہ فرمائے گا بچے اس کے تھے، مخلوق تو میری تھی نا، میری مخلوق پہ اپنے بچوں کو جو کھلایا پلایا نا، اس سارے کو صدقہ بنا کر ذرا اس کے نام اعمال میں لکھ کر پھر اس کے اعمال کا وزن کرو۔ دوبارہ اعمال کے وزن جب کیا جائے گا، اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اللہ پاک اس کو جنت میں بھیج دیں گے۔ کھوالے کس کو ہے؟ اپنے بچے کو، اپنے کرالے کو، اپنی بیوی کو حلال کما کر کھلایا کرتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے بچے اس کے تھے، مخلوق میری تھی، مخلوق میری تھی، میں نے اس کو نگہبان بنایا تھا، جو کچھ کھلائے اس کو صدقہ بنا کر اس کے نام اعمال میں درج کر دو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے خرچ کرنے کے حقدار تمہارے والدین ہیں۔ اینی کار مات ترستی رہے تے تو باہر جناب نوٹ لگے تو بندا رہے، تو مسیتی پہ ٹائلہ لاویں، مسیتی پہ پکھے لاویں، مسیتی پہ پردے لاویں تے کار ماؤ کو جوڑا کپڑے دا بڑھا کے نہ دے تے توڑے لانا دا کوئی ثواب نہیں، پینوں کو نہ دے، ماؤ کو نہ دے، بچے کو نہ دے، اتھے تو شہنشاہ بنے ہوئے کہ بڑا نام بن جلسی، مولوی صاحب بھی او لمبا چوڑا کر کے بڑا نا سپیکرہ میں کنسن لوگ بھی آسن جنا بڑا سخی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فللوالدین، سب سے پہلے اقدار خرچ کرنے کے کون ہے تمہارے؟ اللہ اکبر، انہاں توڑے تے خرچ کیتے تو اور تو کے کرے نہ تے ہر پے آختے مڑے جنکا دے کپڑے چنگے ہون، ہر پے آختے مڑے پترہ دی تعلیم اچھی ہوئے، ہر ماں آختی ہے مڑی بچی دے کپڑے اچھے ہون، بوٹ اچھے ہون، تعلیم اچھی ہوئے، بنین اچھی ہوئے، کوٹ اچھا ہوئے، ٹوپی اچھی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کل یہ تجھ پہ خرچ کرتے رہیں، اب یہ بڑھاپے کے عالم میں پہنچ گئے، اب تو ان پہ خرچ کر۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ احسان کا حقدار کون ہے سب سے زیادہ؟ حضور نے فرمایا امک تیری ماں، ثم ماذا، یا پھر اللہ کے رسول فرمایا امک، ثم ماذا، یا فرمایا تیری ماں، ثم ماذا، پھر کون؟ اللہ نے فرمایا تیرا باپ، اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا باپ، چوتھے نمبر پر فرمایا تیرا باپ ہے۔ اب ماں بھی راضی، باپ بھی راضی، اس کے بعد رشتہ دار بہن بھائی لڑکھڑ جتنے ارد گرد کی جتنی شاخیں ان کو راضی کر، جب وہ بھی تو اس سے راضی ہوں، اب دوست بھی ہیں، احباب بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں، فرمایا ان کو بھی راضی کر۔ تو بہرحال اللہ پاک نے سب کا تذکرہ کیا قرآن کریم کے اندر درجہ بدرجہ، سب کو اللہ پاک نے بیان فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، اللہ فرماتے ہیں جو بھی تم خرچ کرو مال، فللوالدین، سب سے پہلے تمہارے خرچ کرنے کے حقدار تمہارے والدین، والدین ماں بھی تے پے بھی دوئے۔ اللہ فرماتے ہیں والاقربین، اور اس کے بعد تمہارے قریبی رشتہ دار، والیتامی پھر یتیم، والمساکین پھر محتاج، وابن السبیل، مسافر ایک آدمی آ گیا راستہ بھول گئے، اس کے پاس کرایہ نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں وابن السبیل، اگرچہ اپنے گاؤں میں بڑا امیر ہے،
بڑا سرمایہ دار ہے لیکن یہاں تو مسافر ہے، اللہ فرماتے ہیں اس پر بھی تو صدقہ کر سکتے ہیں، سیٹھ ہی کی نہ ہو، لیکن یہاں تو مسافر ہے نا، مسافر ہی ہوندے۔ اسی کراچی جلدے رہے، اسی مانسرے میں بڑے 30 مرخان ہاں، لیکن اتنے اسی کیا ہو ساں؟ مسافر ہو ساں۔ تو اس لیے فرمایا وابن السبیل، مسافر۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو بھی تم نیکی کرتے ہو بے شک خدا اس نیکی کو خدا جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب